بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عاصمہ شرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. پاکستان کی تاریخ میں بہت اہم مواقع آئے ہیں, خاص کر کے 25 سال کے بعد پاکستان کا آئین بننا 1973 میں, اور اس کے بعد پھر 18ویں ترمیم آئینی اعتبار سے, اور آئینی ہے جو کہ پاکستان کو یا کسی بھی ملک کو آگے لے کے چلتا ہے. پھر 18ویں ترمیم کا موقع ہم نے دیکھا. اس سے پہلے چارٹ آف ڈیموکریسی ایک ہسٹوریکل موقع تھا جس کے اندر بہت ساری چیزوں میں ایگریمنٹ ہوا بڑی سیاسی جماعتوں کے بیچ میں. اب ایک تیسرا بڑا موقع ہے جس میں کہ پاکستان آئین کی طرف اپنی اصل حالت میں اس کو بحال کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے, اور یہ ہے آئینی ترامیم کا موقع. کہا جا رہا ہے کہ ایک نامکمل ایجنڈا جو ہے COD کا, اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے, PMLN یہ بات کر رہی ہے, لیکن اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ بہت اہم ہے. آئینی ترامیم کیسے ہوں گی, اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے. یہ کیسے اپنی اصلی حالت میں آئین کو آنا ہے, کیا کیا آگے ہوگا, آئینی کوڈ کیسے بنے گی, اس کے خد و خال کیا ہوں گے, اس کے اوپر مسودے کے اوپر جو کام ہو رہا ہے JUI کے ساتھ کیسے بات ہوگی. بہت سارے سوالات ہیں, اور بین الاقوامی سطح پہ بھی, قومی سطح کے اوپر بھی. اور ہمارے ساتھ آج جو شخصیت ہیں وہ ایک ہی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب. ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم بلاول صاحب, بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. میرا سوال سب سے پہلے تو, آپ چونکہ وزیر خارجہ رہے ہیں اور اس وقت جو مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے, صورتحال ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے, اور ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل ایک آرڈر بنا ہوا تھا پوسٹ ورلڈ وار 2, اب وہ انٹرنیشنل آرڈر بہت مواقع پہ اسٹریس ہوئے ہیں, اور اسٹریس ہو کے وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ وی فرسٹریٹڈ دی ایبلٹی آف دی انٹرنیشنل کمیونٹی, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ٹو فنکشن. اب فلسطین ایک ایسا اگزامپل ہے, جیسے ہمارے ہاں کشمیر کی اگزامپل ہے, پوری دنیا میں مختلف اگزامپلز ہیں جہاں انٹرنیشنل لاء, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز, یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز پہ عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے ایک ایسا ماحول پیدا ہوا ہے جو کہ نہ صرف اب اس ریجن میں انسٹیبلٹی کے خطرہ بڑھتا جا رہا ہے, مگر ایک یہ خطرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے کہ ایک لارج اسکیل جنگ جس میں مختلف ممالک انوالو ہو. اگر ایسے ایک واقعہ, یا اگر ہم اس طرف جو موجودہ حالات ہیں وہ اس سمت میں چلتے ہیں, تو دین اس کا کانسیکوینسز پوری دنیا کے لیے ضرور ہوگا. انفارچونیٹلی فلسطین کا جو ایشو ہے وہ اوبیسلی ہر پاکستانی کا دل سے تو بہت نزدیک ایک کاز ہے. ہم ہر فورم پہ, ہر پلیٹ فارم پہ جو بھی حکومت موجود ہو, انہوں نے اپنے ٹائم پہ کوشش کیا ان کے آواز بننا, ان کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا. اور اس وقت جو موجودہ صورتحال پچھلے چند دنوں سے ہو رہا ہے, اور اس میں تو ہم بھی یہ سمجھتے ہیں, پاکستان کا بھی میرے خیال میں یہی آواز ہوگا کہ جو ہاسٹیلٹیز ہے اس میں ایک سیز فائر ہونا چاہیے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے تو انشور دیٹ وی ڈونٹ اسپائرل انٹو براڈر کانفلکٹس. جہاں تک فلسطین کے جہاں تک فلسطین کی اور آکوپیشن فورسز کے درمیان غزہ میں اور باقی فلسطین کی آکوپائڈ ٹیریٹریز میں واقعات ہو رہے ہیں, وہاں اپنی جگہ تو ہمارا موقف بہت ہی کلیئر ہے کہ until we can guarantee the fundamentals rights to the Palestinian people جو UN Security Councils کے مطابق وہ مسئلہ بھی رہے گا. لیکن جس طریقے سے اکتوبر 7 کی واقعہ کو ایک بنیاد بنا کے, جیسے عراق وہ کو ایک استعمال کیا گیا ایک براڈر کانفلکٹ کے لیے, ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جو آکوپیشن فورسز ہے فلسطین میں, وہ نہ صرف ان کی نظریں غزہ کی طرف ہے مگر شاید دوسرے ممالک کی طرف ہے. اور ان حالات میں
पाकिस्तान का अपना रोल है, पूरा मुस्लिम उम्मा में मुख्तलिफ ममालिक के अपना रोल है, मगर फंडामेंटली द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ टू कम फॉरवर्ड एंड प्रूव कि क्या वो सिर्फ इंटरनेशनल लॉ और यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल्स के रेजोल्यूशंस के हवाले यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में देंगे या ये इंटरनेशनल लॉ और यूनाइटेड नेशंस पूरी दुनिया के लिए होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस पूरे अगर ये एक्सटेंड होती है ये वॉर, उसके बाद उसमें अगर पाकिस्तान को कहीं पे डिसाइसिव होना पड़ता है, तो आपको क्या लगता है हम इस पोजीशन में हैं कि हम ईरान के साथ फॉर एग्जांपल अगर बड़ा अटैक होता है उनके ऊपर, एक दफ़ा फिर अटैक होता है, हम कहाँ खड़े होंगे? हमारा क्या डिसीजन हो सकता है? हमारे तो किसी के इंटरेस्ट में ये नहीं है कि ये जंग बढ़ता जाए। जहाँ तक ईरान के एक्शंस रहे हैं और ईरान के ख़िलाफ़ जो एक्शंस रहे हैं उनके अपने अपने कॉन्टेक्स्ट है, वो अपने फॉरेन पॉलिसी की डिसीजंस लेते हैं और उस कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं जिन वाक़यात के हम रेफ़र कर रहे थे मिडल ईस्ट के। पाकिस्तान का मुसलसल ये कोशिश होना चाहिए कि अमन कायम हो, कि ये पीस ना सिर्फ मिडल ईस्ट में, हमारा रीजन में पूरी दुनिया में हो, और उसके लिए हमारा पूरा कोशिश और मेहनत होना चाहिए। जहाँ तक फ़लस्तीन की अपनी कॉज है वहाँ पाकिस्तान को बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना चाहिए कि हमारा जो इंटरनेशनल लॉ है उस पर अमल दरामद होना चाहिए। अब थोड़े पाकिस्तान के मसाइल पे आते हैं। ज़ाहिर है कि बड़े गंभीर मसाइल हैं, बड़े बड़े मसाइल हैं। आप इत्तेहादी हैं, हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि ये इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मौजूद नहीं है एक तरह से। आपको लगता है कि हम और ज़्यादा इसमें जाएंगे, क्राइसिस का शिकार होंगे? हल्की सी वेंटिलेटर से हटी है हमारी मईशत, लेकिन अगर ये हालात इसी तरह से रहते हैं तो हम किस तरह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे बढ़ें? थैंक यू, आपका सवाल तो बहुत अहम है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो हर चीज़ के साथ जुड़ी हुई है। जब हम जमहूरियत का जद्दोजहद करते हैं, आइन का, कानून का, बलदस्ती का जद्दोजहद लड़ते हैं, जहाँ हम चार्टर डेमोक्रेसी की बात करते थे, या MRD के ज़माने में या AID के ज़माने में या पोर्ट 18, मकसद क्या था? हम क्यों कहते हैं कि जमहूरियत होना चाहिए? हम क्यों कहते हैं कि आइन का बालादस्ती होना चाहिए? हम क्यों कहते हैं कि सारे दायरे के अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पॉलिटिकल फोर्सेस ही कायम कर सकते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सिर्फ तब कायम होगा जब मीनिंगफुल डायलॉग के नतीजे में आप कोई फंडामेंटल्स, कोई बेसिक रूल्स तय करें ताकि हम उस तरफ बढ़ सकें। रुकावट इसमें क्या है? रुकावट तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है नहीं, बल्कि शुरू दिन से इलेक्शन के नताइज आने के बाद हमें तो ये नज़र आ रहा था कि अगर इस तरीके से मुल्क आगे बढ़ता रहता है तो हुकूमत भी कायम होगा, लेकिन जो ज़रूरी कंपोनेंट है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे कायम किया जाए। और इसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को कायम करने के लिए हमने हुकूमत के साथ पूरा तावन इस तरीके से किया कि कैबिनेट में होने के ना होने के बावजूद उनके मुख्तलिफ इक़दामात, रिफॉर्म्स, लेजिस्लेशन में हम साथ देते रहे। हर मौके पे जहाँ हमने ये महसूस किया कि पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, हमने हमेशा वो मेरा भारत तकरीर उठा के देखिए, कहीं ना कहीं मैं ज़रूर जिक्र करता हूँ ये हालात तो ये हैं, नेगेटिव्स तो आप सबके ये हैं, हम में भी होंगे, लेकिन रास्ता तो सिर्फ वो। और हर दफ़ा एक इस किस्म का this process has been shot down, and the latest example is जब हमने ये पार्लिमानी कमेटी बनाया। हमने पार्लिमानी कमेटी तो सिर्फ एक चीज़ के लिए तो नहीं बनाया था, इसी मसला जिसका आप निशानदाही कर रहे हो उसको सामने रखते हुए कि हमारा इदारा भी सियासतदानों के किरदार की वजह से, ये हाइपर पार्टिजनशिप और पोलराइजेशन की वजह से गैर फाल बन चुका है। जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं उनके तो फिर तनकीद हुकूमत के भी होते हैं, अपोजिशन के भी होते हैं, एक्सेट्रा। तो देन वी मेड दिस कमेटी। उस कमेटी में भी एक मौका था कि हम इंगेज करें मुख्तलिफ जमातों के साथ, PTI समेत, और PTI के चेयरमैन ने वो बयान निकाला जिसमें इन्होंने साफ आर्मी चीफ पे और चीफ जस्टिस पे इस किस्म के इल्ज़ाम लगाए, और एक बार फिर वो दरवाजे जो डायलॉग और बातचीत और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए अवेलेबल थे। एंड आई थिंक दिस अ स्पेसिफिक रीज़न फॉर दिस,
کہ پی ٹی آئی کی یا کم از کم ان کی فیصلے کرنے والے کی یہ سوچ ہے کہ انہوں نے اس ملک کو نہیں چلنے دینا. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معیشت چوک ہو, وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سیاسی نظام چوک ہو, وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا انصاف کے ادارے یا جوڈیشل نظام ناکام رہیں. اینڈ وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ اس کا تو آبویسلی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کانٹیکس میں, ایک ڈس فنکشن کی کانٹیکس میں عام آدمی پہ اثر ہوگا, نیگیٹو اثر ہوگا, اور وہ اس نیگیٹو اثر کا سیاسی فائدہ لینا چاہیں گے. وہ پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ سب سے بڑی جماعت ہے, ان کی سب سے بڑا نمبر ہے, ان کے پاس لیجٹمیسی ہے, وہ کیوں چاہیں گے کہ یہ سب انتشار؟ یہ آپ کو ان سے ہی پوچھنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک رسپانسبل پولیٹیکل پارٹی جس نے مثبت کردار ادا کرنا ہے, خاص طور پہ اگر وہ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں کہ ہم سنگل لارجسٹ ہیں نیشنل اسمبلی میں, تو اگر آپ سنگل لارجسٹ ہو تو شہباز شریف صاحب نے اپنا حکومت بنانے سے پہلے آپ کو دعوت دی کہ آپ حکومت بنائیں, ہم نے کوشش نہیں کی. جب معیشت پہ بات ہوتا ہے, چاہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت میں ہو یا موجودہ حکومت میں ہے, تو بار بار وزیر اعظم صاحب نے, صدر پاکستان نے یہ کہا کہ چارٹر ڈیموکریسی اکانومی پہ انگیج کیا جائے. معیشت تو پاکستان کے عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, مہنگائی, غربت, بے روزگاری, ان ایشوز کو ہم مل کے ٹیکل کرے. وہاں بھی ان کا ایسے کوئی مثبت کردار نہیں رہا. انفیکٹ انہوں نے ہر آئی ایم ایف ڈیل کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کیا, جاتے ہوئے وہ جو اس نے ایٹم بام ہمارا معیشت پہ پھینکا اور پھر ہر ڈیل کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کیا. تو اسی طریقے سے جوڈیشری کے ٹاپک جب آ جاتا ہے تو وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ادارے ہمارے چلے, فعال ہو, وہ کام کرے جس کے لیے وہ بنے ہوئے ہیں, بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ پھر اس کا سیاسی کریڈٹ حکومت وقت کو ملے گا کہ پاکستان میں معیشت کا معاشی بحران ہے. ہمارا پاکستان کی معیشت پہ اپنے پوائنٹ آف ویو ہے, سجیسٹنس ہے, ایٹسیٹرا, لیکن اس بات پہ تو سب اب ماننا پڑے گا کہ جو مہنگائی کا شرح خان صاحب نے حکومت چھوڑتے ہوئے چھوڑا, اور جس مہنگائی کا سونامی کے دور میں شہباز شریف نے اپنا حکومت بنایا, اس وقت وہ اپنے ٹارگٹس کو بیٹ کرتے ہوئے مہنگائی کو سنگل ڈیجٹس پہ لے کر آئے ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو بات ہے. اگر ہمارا یہ آپ کے خیال میں ان کو سوٹ نہیں کرتا, مگر بلاول صاحب پچھلے کچھ سال پہلے سے, 2018 کی الیکشن کے بعد سے آپ کا سب سے بڑا یہ پرابلم تھا کہ الیکشن لیجیٹیمیٹ نہیں ہوا, صحیح نہیں ہوا. اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 کے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, پنجاب کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں. پھر کیسے, مطلب ان کی بات میں بھی اتنا ہی وزن ہونا چاہیے. آپ نہ صرف مجھے جانتے, آپ میرے والد کو جانتے, بی بی کو جانتے. شورلی آپ کا تاریخ نہ 2018 سے شروع ہوتا ہے, نہ 2023 یا 2024. یہ تو ہمیشہ ہوتا رہا ہے, صحیح ہے, تو چلتا رہا. آپ نے میرے تقریر الیکشن کو دوران سنا ہوگا, الیکشن ڈیلے ہوتے ہوئے, الیکشن کے دوران, الیکشن کے بعد. جہاں تک ٹرانسپیرنسی کے سوال ہیں, وہ تو اس الیکشن پہ بھی تھے, 2018 کے الیکشنز پہ بھی تھے, 2013 کے الیکشنز پہ بھی تھے, 2008 کے الیکشنز جب ہم نے حکومت سنبھالا تو ہم نے احتجاجاً دھاندلی کے مزاحمت کرتے ہوئے جو ہمارے خلاف ہوا حکومت بنایا. ویسے ہی جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے سب سے پہلی بار 1988 میں ملک کی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنے, تو احتجاجاً جو دھاندلی ہمارا خلاف ہوا اس کے باوجود ہم نے حکومت سنبھالا. ہم جانتے ہیں کہ الیکشنز پہ اعتراضات ہیں, ان الیکشنز کے اعتراضات کو اپیل کرنے کے فورمز موجود ہیں. خان صاحب نے اپنے دور میں کوئی دھیان نہیں دی اس قسم کی شکایت کی طرف, اور نہ ہی ہم سے پازیٹیولی تب انگیج کی. ہم آج بھی پازیٹیولی اس ٹاپک پہ انگیج کرنے کے لیے تیار ہیں کہ مزید الیکٹرل ریفارمز اگر ضروری ہے تو وہ کیا ہونے چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ لیجسلیٹ کرنے کے لیے تیار ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مسائل بہت زیادہ ہیں, اور یہاں ہم ان مسائل کو دیکھ سکتے اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتنے سارے مسائل ہیں, آپ
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نظریہ مصلحت کے اوپر جو ہے نہیں، میں نظریہ مصلحت کے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے اوپر بھی ایک ذمہ داری آتا ہے کہ پاکستان میں کے جو مسائل ہیں پاکستان کے عوام نے مجھے منتخب کیے ہیں تاکہ میں ان مسائل کا حل کرنے کی کوشش کروں. اب پی ٹی آئی کے لیے بھی ویسے ہی ذمہ داری ہیں. ان کا تو حکومت خیبر پختونخوا صوبہ جہاں شاید اس وقت ملک میں سب سے زیادہ مسئلے ہیں تو اس صوبے میں وہ مسئلے ہیں، ان کے پاس یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کرے. ساتھ ساتھ ان کا جو تعداد ہے نیشنل اسمبلی میں وہ اس تعداد کے مطابق پاکستان کے عوام کی آواز تو اس اسمبلی میں بھی بننا چاہیے. اینڈ ایکچولی جب آپ ممبر اسمبلی بنتے ہو تو آپ کا مینڈیٹ صرف یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن فار دی اپوزیشن سے آپ اپوز بھی کرے، آپ تنقید بھی کرے، لیکن پھر آپ کوئی اپنا مثبت کردار بھی آپ ادا کریں نا. آپ اپنا بل پیش کرے، اپنا اکنامک پالیسی پیش کرے، اپنا شیڈو کیبنٹ بناتے ہیں. ہماری حکومت کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے بحیثیت ایک اپوزیشن، وہ بھی میرے خیال میں. لیکن بلال صاحب ان کے جو لیڈر ہیں وہ جیل میں ہیں، اور یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. آپ کے والد نے جیل کاٹی، بیوی نے کاٹی، مگر جیل میں ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے خاص کر کے 9 مئی کے مقدمات. وہ یہ بھی کہتا تھا کہ اگر وہ کچھ غلط کرتا ہے تو جیل جانا چاہیے، اور نیب تو بہت اچھا ادارہ ہے، وہ تو اکاؤنٹیبلٹی کرواتا ہے. تو جیل جانے پہ اعتراض تو صرف ہمارا ہوتا تھا. ہم کہتے تھے کہ سیاستدانوں کو جیل نہیں جانا چاہیے، اور یہ جو رویہ بنتا آ رہا تھا، انفیکٹ ہم نے وہ پریسیڈنٹ قائم کیا. بٹ خان صاحب نے وہ نہ صرف رویے واپس قائم کیے مگر پھر ایسے لاز بریک کیے ہیں، ایسے کرائمز کمٹ کیے ہیں جس میں چاہے وہ پاکستان میں ہو یا کہیں اور ہوتا تو جیل جانا بنتا. اب اگر خان صاحب یا پی ٹی آئی یہ نہیں چاہتے ہیں تو پھر میں ایک بار پھر ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے، چارٹر ڈیموکریسی کا حصہ بنے. ہم نے چارٹر ڈیموکریسی کو اس لیے قائم کیا تھا کہ ایسے ماحول بنائے ملک میں. یہ آپ کی باضابطہ دعوت ہے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کو. پرانا دعوت ہے. خان صاحب جب حکومت میں تھا، اس سے پہلے جب میاں صاحب کا حکومت تھا، میرا مطالبہ تھا کہ جو نامکمل سیکشنز ہے چارٹر ڈیموکریسی پہ اس پہ عمل درآمد کرے. اگر آپ پی ڈی ایم کے موقع پہ، ہمارا موقف پی ٹی ایم کے اندر تھا لیکن ہم اس کو یقینی نہیں بنا سکے کہ چارٹر ڈیموکریسی 2 پہ کام کیا کریں. اینڈ وجہ یہ نہیں ہے، خان صاحب چارٹر ڈیموکریسی تو مکمکا کہتا ہے، تو اگر جیل میں نہیں ہوتا تو شاید وہ کوئی سمجھتا کہ ہمارے اس کے ساتھ مکمکا ہوتا. اس نے یہ ڈائنامک بنایا تھا نا پاکستان کی سیاست میں، کہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نواز کو کے لوگوں کو جیل میں نہیں ڈالا تو ہمارا درمیان مکمکا تھا. اور اسی قسم کا پریشر وہ میاں صاحب کی حکومت پہ ڈالتا تھا. تو there has to be an understanding، تالی تو دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، اور ان کا نہ جمہوریت میں دلچسپی ہے نہ نظام کو ٹھیک کرنے کی دلچسپی ہے. ان کا صرف اپنا سوچے میں واپس آؤں تو ایسے ہی ملک ہے تو ویسے ہی چلاؤں. لیکن بلال صاحب ان کا ایک اور بڑا مطالبہ ہے جو کہ آپ لوگوں کا ہمیشہ سے رہا، COD کا وہ انفنشڈ ایجنڈا اس کے اندر شامل ہے کہ فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. ان کا مطالبہ ہے، ان کا اب ہے. کہاں ہے مطالبہ؟ نہیں، ان کا مطالبہ ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے صرف بات کریں گے، سیاستدانوں سے بات تو کرتے ہی نہیں. لیکن اب تو وہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں. ان کا مطالبہ یہ نہیں ہے، ان کا مطالبہ یہ نہیں ہے، نہ کل تھا نہ آج ہے. وہ جو بھی چاہے کہے، ہم جانتے ہیں کہ ان کا یہ ہے کہ ہم صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، اسٹیبلشمنٹ ہمیں پاور میں لے کر آئے، اسٹیبلشمنٹ ہمارے لیے ساری چیزیں کرے اور ویسے ہی ہو جیسے پہلے ہو. وہ نہ اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ان کو قبول ہے. جب نیوٹرلٹی کے پالیسی پہ زیادہ بحث چل رہا تھا تو اس وقت اس پہ بھی اعتراض تھا خان صاحب کا کہ نیوٹرل تو صرف جانور ہوتے ہیں. تو ان کے پالیٹکس ہی غیر جمہوری ہیں، غیر سیاسی ہیں. دی پولیٹیکل فورسز جو موجود ہیں ان سے انگیج کرنے کے لیے تیار ہے. تو پھر پولیٹیکل اسٹیبلٹی شاید مشکل ہو. مگر یہ انفنشڈ ایجنڈا یہ بھی تو ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ ختم ہو. الیکشن میں تو آپ کو نظر آئی نا. جہاں تک پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا موجود ہونا، ان کے سیاست اور مختلف ایریاز پہ اثرات ہونا، یہ ایک حقیقت ہے، ایک تاریخی حقیقت ہے. اور
اس کا جو حل ہے وہ بھی چارٹر ڈیموکریسی میں تھا. واز این انفینشڈ ایجنڈا, اٹ واز اے پروگریشن. تو جب ہم 18ویں ترمیم پاس کرتے ہیں اور NFC ایوارڈ پاس کرتے ہیں اور جمہوریت کے لیے اتنا جگہ بنا دیتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں, پیپلز پارٹی, نون لیگ کی حکومتیں, اوبیسلی تب بھی اسٹیبلشمنٹ کا رول تو تھا, ایسے نہیں تھا کہ نہیں تھا. وہ پولیٹیکل فورسز کا اتنا اسپیس تھا کہ وہ رول کم ہوتا جا رہا تھا, بھر نہیں رہا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں ایک مومنٹ جو کہ اب جب ہسٹورینز پاکستان کی جمہوری جدوجہد کے بارے میں کوئی کتاب لکھیں گے تو جو موقع میرے خیال میں ہم سب سیاستدانوں نے اپنے ہاتھوں سے کھویا ہے وہ اس ٹرانزیشن ڈیورنگ PTI-PTM کے دوران جب اسٹیبلشمنٹ کا باقاعدہ پالیسی تھا کہ ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے. میں ادھر ہی آنے لگی تھی, وہاں پہ کہاں کس سے زیادہ نقصان ہے. That is something now, it was a responsibility of all forces, political parties, again I'm saying دونوں ہاتھوں سے تالی بچتا ہے کہ اس ماحول میں ہم اس ماحول کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتے. Unfortunately what happened, خان صاحب نے سیاست نہیں کی, خان صاحب نے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اپنی جگہ خلاف بھی کام, as in he didn't have a political campaign. He didn't launch against the Prime Minister or the people who launched. اس نے نیوٹرل ہونے پہ کیمپین شروع کروا دیا, رائٹ. اس نے اپنا جو انٹرنل پالیٹکس ہے, rather than playing کون بنے گا وزیر اعظم, وہ کھیلنا شروع کر دیا کہ کون بنے گا چیف عوامی اسٹاف, وہ بھی while sitting in the opposition. He coordinated, planned and plotted at the time when the institution is saying ہم نیوٹرل نہیں ہوں گے. تو ایک سیاسی فورس ایک ابھی سے حکومت سے نکلا ہوا ran a whole campaign with the political proxy, with other and then judiciary. We'll get to that. We'll get to affect that transition within that institution. اس قدم سے, اس سازش سے ڈیفینیٹلی آپ نے ایک دوسرے انسٹیٹیوشن کے نام لیا ہے. Now this nexus that existed, that was supposed to undo the Charter of Democracy, undo the 18th Amendment, and had a 10-15 year plan for Imran Khan, other players. Now اس nexus نے جس طریقے سے اس وقت سیاسی لڑائی نہیں لڑا, اور سیاسی لڑائی بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. We should have literally taken that opportunity to develop that space. تو ایک اس طریقہ کا حملہ کے باوجود بھی ان کا یہ موقف تھا کہ ہم نیوٹرل ہی رہیں گے. آپ نے پھر May 9th کا واقعہ کیا, and I think that May 9th کا واقعہ نے پھر اس چیپٹر پہ turn the page on that chapter. And the closest that we've been to another military coup in Pakistan's history was the night of May 9th. جہاں آپ کا ایک سیاسی جماعت حملہ کرتے ہیں ملٹری انسٹالیشنز پہ, کو کمانڈر کے گھر پہ لاہور پہ. وہاں بھی آئی تھنک پولیٹیکل پارٹیز missed an opportunity. You see, because it was our responsibility کہ ہم اب اتنا بڑا واقعہ کے بعد اس انسیڈنٹ کو لیگلی کنکلوژن کی طرف لے کے جائیں. اینڈ اگر ہم وہ مینیج کر دیتے تو آئی تھنک مے بی وی وڈ ہیو بین ایبل ٹو سسٹین دیٹ پاتھ. انفارچونیٹلی بیکاز آف دیٹ ایگزسٹنگ نیکسس از ایشو جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لیے, اور کیوں نہیں پوری دنیا میں ہر کسی کے لیے, is something that as a government, as a judiciary, as a country, as a state, کہ اگر مجھ پہ گولی لگتا ہے تو اس سے پہلے تو ہمارے فوج کھڑے ہیں, وہ کھڑے ہیں ہمارے بارڈرز پہ, وہ دہشت گردی کے مقابلہ کر رہے ہیں. وہ یہ تو شاید امید ان کو نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کے عوام یا سیاسی جماعتوں یہ انکریج کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار اپنے دائرے سے باہر سے ہو. لیکن جب وہ دائرے کے لٹرلی اندر ہو اور پھر اس کے اوپر اور اس کے امرا اس کے اندر پھر سیاست کے نام پہ ایک دہشت گردی کا حملہ ہو, اور
जिस तरीके से मेरे ख्याल में एंड लीगली ऑल्सो मैं इतना वो साउंड नहीं हूँ इस बात पे, जिस तरीके से उन केसेस में, एंड आई एम नॉट सेइंग कि शायद अगर गवर्नमेंट का चार्ज शीट ज़्यादा एक्सपेंसिव था तो एक्सपेंसिव चार्ज शीट पे नहीं, लेकिन जो हमने पूरा टीवी स्क्रीन पे देखे उसके हवाले से तो हो सकता है, उससे हवाले से तो हमारा जुडिशरी भी और हमारा सिस्टम ने काम रहा है उस इशू को एड्रेस करने के लिए, जिसकी आई एम सॉरी इट्स वेरी लॉन्ग बट आई एम वेरी क्विकली गोइंग टू कंक्लूड दिस वन, जिसकी वजह से मेरा ख्याल में अब वो वापस न्यूट्रलिटी की पोजीशन पे हम सबको वापस जाना अब एक और सफर होगा, और उस सफर में एक अहम किरदार पाकिस्तान की सियासी जमातों के हैं। हम तो कहते हैं कि सारे को अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए, जुडिशरी को भी, एस्टैब्लिशमेंट को भी, बट पहले मैं ये कहूँगा कि सियासतदानों को भी अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए, और एंड दिस इज इन रेफरेंस टू वो पहले नेक्सस वाला कहानी का जिसमें मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम अपना सियासत को सियासी अंदाज से लेके जाएं, एंड आई हैव नो डाउट कि उस पोजीशन पे जब हम उस वक्त पे पहुंच सकते थे कि कोई वजह नहीं है कि हम फिर से उस तो आप ये मानते हैं कि इमरान खान साहब से ज़्यादा या उनकी जमात से ज़्यादा उनकी खूबियाँ तो शायद होंगी लेकिन आप लोगों की नाकामियाँ ज़्यादा हैं, और फिर जो एक नेचुरल स्पेस क्रिएट हुई उसको फिर किसी ने फिल करना था और वो जुडिशरी थी, और आप एक जुडिशरी की एक्सीड या एक्सेस देखते हैं अब उनकी इख्तियार नहीं, जहाँ तक जुडिशरी का तो कहानी आज का नहीं है, वो तो बहुत पुरानी है। आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रलिटी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। जहाँ तक जुडिशरी की बात है अब वो तो आज से नहीं है, वो जब से हमने इस चार्टर डेमोक्रेसी साइन किया, जब से हमने ये कंसेंसस बनाया कि अब पॉलिटिकल फोर्सेस अपनी स्पेस वापस लेंगे, इस तरीके से, इस चार्टर के तरीके से वापस लेंगे, 1973 की आइन को बहाल करेंगे, 58(2)B को हटाएंगे, सूबे को, तो उस पूरा कॉन्टेक्स्ट में दिस सुपर जुडिशल पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट जुडिशल एक्टिविज्म वाज लॉन्च्ड एज अ स्पेशल प्रोजेक्ट in coordination with the PTI and the establishment, but launched by them as a project to counter that consensus. And I think the first strategic victory was to force Parliament, with the mandate that it had, with the legitimacy it had at the time, with the 3/3 majority of vote, to back off from the 18th to the 19th Amendment. And us tarike se then the judiciary is taken on. पहले तो एक ही होली काव था, अब तो जुडिशरी ने वो रोल हमारा सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में, हमारे सियासत में आज से नहीं, अब जो भी हुकूमत देखे 2018 से 13 से 18 से 2023, उसके बाद they have become a judiciary that now acts outside of the constitution. अच्छा, अब मैं यहाँ आपको रुकना चाहती हूँ क्योंकि अब इसके बाद हमारे 26th अमेंडमेंट के ऊपर तो ये उसके साथ कनेक्टिविटी होगी। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक के बाद 26वीं आईनी तरमीम, और फिर बिलावल साहब उसको लीड कर रहे हैं। क्यों चाहते हैं कि इस टाइमिंग के ऊपर कि ये तरमीम आए, क्या ये पर्सन स्पेसिफिक है या इसके असरात क्या होंगे? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिलावल साहब, जो आपने कहा सियासतदानों ने भी तो अपने जगह से हट के जो है वो काम किया, एक और नज़रिए ज़रूरत अब जन्म लिया जा रहा है, उसको पर्सन स्पेसिफिक इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को कहा जा रहा है, आइनी कोर्ट्स को कहा जा रहा है, और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। तो जहाँ तक अदालत का किरदार रहा है, सियासतदानों का किरदार जैसे भी हो, अच्छे हो बुरा हो, अपना डोमेन में हो नहीं हो, तो इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस में अवाम उनको जवाब देंगे। तो ऐसे तो निज़ाम चलना भी चाहिए। जहाँ तक अदालत की बात है, उनको तो बिल्कुल ही गैर सियासी होना चाहिए। द जस्टिस इज सपोज्ड टू बी ब्लाइंड। जो कानून में लिखा है, जो आइन में लिखा है, जो भी उसकी सियासत पे असरात हो, उस पर अमल दरामद करना चाहिए। And we don't have a judiciary that functions like that. As far as person specific, I think the opposition is person specific. The opposition has made it absolutely clear they have no issue with the constitutional amendment. They have no issue with the constitutional court. They have no issue with changing the process.
they have a person-specific objection. Mera party ka maqsad, and I've said this from the very first day, that I don't have a person-specific objection, objective, and मैं legislate किसी person के लिए भी नहीं करूँगा, लेकिन साथ साथ मैं person-specific इस लिहाज से भी नहीं legislate कर सकता हूँ कि मैं किसी के खिलाफ ख़ास तौर पे legislate करूँगा. मैं ऐसे इदारा बनाना चाहूँगा जो कि सिर्फ एक पर्सन, अगर जो भी पर्सन बने उसका तो कम टाइम होगा. इस इदारा ने पाकिस्तान के it needs to grow and build from within our system as a constitutional institution that protects our constitution, that protects our fundamental rights, that resolves disputes within the provinces. And in order to set up such an institution, I would never think person specific. सिर्फ आप COD तो दो जमातों के बीच था ना, PMLN तो इसके ऊपर उस तरह से बात नहीं कर रही जिस तरह से आप कह रहे हैं. Again, this point is taken out as if it's specific to the constitutional court. COD में बहुत से points थे, सारे points पे अमल दरामद ना हो सके, हमने कुछ पे अमल दरामद की. जो मेरे मुताबिक जो points रहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, जो एक हमारा ये judicial reforms, that is a key component, because a fundamental component with the parliamentary reforms, the devolution, the constitution हमने किया, लेकिन जब तक वो हम साथ नहीं करते तो जिस तरीके से 18वीं तरमीम का फ़ायदा हुआ, वो फ़ायदा as far as the judiciary is concerned हम नहीं कर सके. उसके साथ साथ NAB reforms थे, वो हम नहीं कर सके. उसका इंस्टेबिलिटी का नतीजा आपको नज़र आ रहा है. ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन एक कंपोनेंट है, उसमें बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो कि इस हवाले से particularly within the context of the war on terror or whatever, जिससे हम ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन के अगर इंस्टीट्यूशन या फोरम या कमीशन बना देते तो उसको हम एड्रेस कर सकते. नहीं किए. इसका ये नहीं मतलब कि हमें करना नहीं चाहिए. मुसलसल हमारा कोशिश रहा है. विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, नहीं, विंडो क्या अपॉर्चुनिटी ये पर्सन स्पेसिफिक, क्या ये PMLN के लिए इस वक्त पर्सन स्पेसिफिक नहीं है अगर टाइमिंग को देखा जाए? लेकिन आपके लिए हम मान लेते हैं कि ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको अनफिनिश्ड एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं. टेक्निकली उनका भी अनफिनिश्ड एजेंडा है, टेक्निकली उनका भी अनफिनिश्ड एजेंडा है, मगर वो जरूरत के साथ है. नहीं इतना. look, the People's Party, the government, everybody was of the view कि हमें judicial reforms करना चाहिए. And I think that we need to really fix this perspective that it is the government that has come in at a later stage within a specific context. The government was adamant about judicial reform. We were adamant about judicial reform for our own reason. शायद मेरा तजवीज़ यही होता कि constitutional court हो, judicial appointments का procedure सही हो जाए, etc. हुकूमत के judicial reform के maybe there would have been different suggestions. But इस point पे जोर तो था कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने इफ्तिखार चौधरी को देखा, फिर इन्होंने अपने दौर के बिल्कुल ऐन वक्तों में खोसो को एक्सपीरियंस किया, और फिर जिस तरीके से ये जब PDM का हुकूमत भी बना और एक पार्टिजान एक्टर की तरह 63A का फैसला आया, पंजाब का हुकूमत से महरूम रखा गया, एसेट्रा एसेट्रा. So finally this consensus was building. Before this it was only the People's Party who believed that this is an unfinished agenda. But to say कि ये ऐन वक्त में अक्टूबर में ख्याल आया वो बिल्कुल गलत था. मेरा ख्याल में नून लीग में भी ये एक बहुत ही अच्छा अंदाज से ये उन्होंने फैसला किया था कि we can't have a judiciary that operates outside the realms of the constitution, outside the realms of the rule of law, and the politicians keep saying इसलिए कि हम इज्जत करते हैं judiciary को, and इसलिए हम मानते हैं आइन का बालादस्ती में और कानून में, तो आप हमें ना अहल भी करें, आप जमहूरियत का आइन को भी कागज की टुकड़ा समझ के फाड़े, आप अपना मर्जी में जो भी करें, और हम बस ऐसे at some point the political forces, like we stood together against dictatorship, like we stood together against the excesses of the establishment, had to stand against the excesses of the judiciary. In order to do so, the government had begun its work. After हुकूमत साजी शुरू, मगर जो जिस तरह से उसको पेश किया गया वो तरीका तो दुरुस्त नहीं था. That's I'm saying is wrong. I'm saying बिल्कुल आखिर में जब पेश हुआ बेहतर अंदाज से पेश हो सकता था. शुरू में भी अगर मैं इस टॉपिक को
हुकूमत में रहते हुए उनका एक हिस्सा, एक वजीर होते हैं, इसको फॉलो कर रहा होता तो आई वुड हैव definitely, but that's apni jagah. I'm still saying that the context that is being presented to the media, that this is a dark, in the dark of night attack at the last minute stages, a person specific from the government, that is also not correct. Because actually judicial reforms have not happened because members of the judiciary have actively sabotaged that. Now, at the time of Iftikhar Chaudhry, time and time again given the example of the 18th Amendment, how we passed that with 3/3 majority, and the Supreme Court took up that case and said, unless you take out the appointment of judges process, hum pura amendment ko uda denge. Aapne Practice and Procedure Act pass kiya, to usi Practice and Procedure Act ko kisi ek chief judge ne, kuch dusro judges ne aise आइन के whatever फैसला लिया. Same thing with the 63A का फैसला. तो अब तो वो आपको लगता है 63A तो हो जाएगा. Wait a second. I at Gari Khuda Bakhsh and at our events had said हम मेरे खास तौर पे कायदे अवाम का फैसला के बाद ऐसा तो मेरे लिए जितना भी ये डिक्ट्री है मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर सकूंगा if I don't manage to affect some sort of judicial reform. इससे मुझे ये फायदा नहीं कि सिर्फ मुझे इंसाफ मिला है, हमें इसको इस trajectory को, because it's a big admission from the highest institution within the judiciary कि ये हुआ है, ऐसे हुआ है ना, अब इसको सही कर. तो हम सबका consensus as far as judicial reforms are concerned. I think the mistake that the government made was not this Raat Ke Andhere Sunday. It was that before talking to the People's Party and their allies, back at the start of the government, that हम judicial reforms करना चाहते हैं, हमारा सोच ये है, आपका सोच क्या है. अगर उस वक्त मुझसे पूछे जाता तो मैं तब भी कहता कि आपकी जो suggestions हैं उनमें से मैं देख सकता हूँ, मगर Charter of Democracy में जो हमने consensus, Constitutional Court का और Judicial Appointments का तब से निशानदेही किया है, वो इन सारे मसले का हल भी है, जमहूरी हल है और एक consensus और legitimacy वाला. They didn't actually come to me first. The law minister went to the courts and informed the judges कि हम judicial reform लेकर आएंगे. When the judges were informed कि judicial reform होने वाला है, तो फिर हुकूमत के खिलाफ ये रिजर्व सीट का फैसला आया और हुकूमत का नंबर्स कम किए गए. तो this was a direct interference in the process of judicial reforms. This is if you're a political actor, you will see this event as okay, हमने good faith में आपसे पहले engage किया, यहाँ तक कि हमने अपने इत्तेहादियों से और opposition तो दूर की बात है, उस तरीके से engage नहीं किया है. So after that decision, I think it became absolutely clear that as in the past, the judiciary as an institution, despite having, as I've said time and time again, some of the most sort of credible and able individuals is part of that institution at the moment, when it comes to the power of that institution, then they all coalesce around the fact that power should remain within the institution. Whether it is about the domain, whether it is about judicial reform, at the end of the day, the constitution doesn't matter, democracy doesn't matter, parliament doesn't matter. What matters is कि इन्होंने ये होने नहीं देना. That is what the history has taught us of the role of the Supreme Court. That's what this decision implies. Now, technically, if that decision was given on the basis of constitution and law and on merit, then the government perhaps would be unfounded in having this fear, this apprehension. But it's plain to see that agar ek party court के सामने मौजूद ही नहीं है, they're not a party of the petition. उस petition में वो prayer भी नहीं है कि PTI को ये seats दिलवाया जाए. और इस information के बाद कि शायद judicial reforms parliament करने जा रहे हैं, तो पहला झटका वो फैसला था. फिर दूसरा तंकीद होता है कि रात के अंधेरों में, लेकिन मैं भी मानता हूँ कि there's a better way. As I said, मैं तो हुकूमत साजी के वक्त ये शुरू कर देता बार्स का टोल जो भी. बट उस वक्त भी आपको याद होगा संडे
یہ خبر سامنے آ رہا تھا کہ مولانا کے ساتھ آپ کے نمبرز اب پورا ہونے جا رہے ہیں. Sunday was the committee meeting. Saturday, an unsigned, without notice, order is released by the Supreme Court judges, again to do with this case. So, can you really fault the government in assuming that any effort of judicial reforms will be scuppered and undermined by those in the judiciary who've always held that power should be concentrated within the judges' hands, that they should be able to operate outside the Constitution whenever they want to, outside the law whenever they want to, and that power they want to, as far as I'm concerned, they want to still see concentrated. Very interesting. I mean, تو اگر آپ اس کانٹیکس میں دیکھیں تو اس کانٹیکس میں جبکہ میں پھر بھی سمجھتا ہوں لیکن یہ تو پھر بھی ہوگا, آپ کر بھی لیتے ہیں امینڈمنٹ تو پھر بھی تو ہو سکتا ہے. وہ تو ہو سکتا ہے, ہمیں جمہوری جدوجہد تو لڑنا ہے, آئین کی بالادستی کے لیے, قانون کے لیے, پارلیمان کے ساتھ ہم ہمیشہ کھڑے ہیں. But I would have still said it was wrong. Still should have improved our tariqa, still should have, I mean, even the context in which I was talking, it wasn't a full context. That's another debate. Let's not go what happened wrong in the past. But I understand why you would be extra guarded then. I mean, you'd even know that there was a petition filed by lawyers, senior lawyers, some of former Supreme Court Bar Association presidents before the Supreme Court, within those days, کہ پارلیمنٹ پہ ریسٹریننگ آرڈر ڈالے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. نا اب وہ ریسٹریننگ آرڈر کس چیز پہ جب بل سامنے نہیں ہے. تو آئی تھنک دیر از اے اسٹریٹجک کمپوننٹ, دیر از اے پولیٹیکل کنسنسس کمپوننٹ, دیر از ایونٹس ہیپن. بٹ میرا مقصد, میرا فوکس کہ جو بھی ہے کہ حکومت کی کیا خواہشات ہیں, مولانا فضل الرحمان کے کیا مطالبے بنیں گے, جوڈیشری سے کیا ری ایکشن آئے گا, جوڈیشل ریفارم کے لیے کتنا آن بورڈ ہو سکتے نہیں ہو سکتے, لائرز کمیونٹی کتنا آن بورڈ ہو سکتے ہیں. میرا منشور میں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور جوڈیشل ریفارمز کی, جوڈیشل اپوائنٹمنٹ پروسیس کی ذکر ہے, اور اس کے اندر ملٹری کورٹس بھی ہیں. میرا منشور میں تو نہیں ہے, میرا منشور میں ملٹری کورٹس موجود نہیں ہے. بٹ ایز فار ایز دیز 2 points are concerned, میں ان کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. حکومت اس پیج پہ ہے, ہمارا کوشش ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس پیج پہ آ جائیں. آف کورس آئی ڈونٹ ہیو اے 2/3 میجورٹی. حکومت کے ساتھ, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کچھ لین دین ہوگا تو پھر ہم ایک ایسا امینڈمنٹ لے کر آ سکتے ہیں جو میرا منشور کا ٹارگٹ حاصل کرے. تو اب یہ ملٹری کورٹس کے اوپر جو سنسیٹ کلاس کی بات ہو رہی ہے, اس پہ مولانا نے اس دن ہم سے بات کی, کافی کھل کے بات کی. مولانا نے کیا بات کی؟ انہوں نے ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ سنسیٹ کلاس کے ساتھ ہم نمٹ سکتے ہیں, مگر ہم اس کو ایسا نہ بنائیں کہ ماشاء اللہ کا تاثر آئے اور عام جو لوگ ہیں وہ اس میں سفر کریں. مگر اگر یہ ہوگا, اگر یہ ہوتا ہے وتھ سنسیٹ کلاس ایک سرٹن ٹائم کے لیے. So I do not conflate the topic of military courts with the issue of constitutional courts and judicial reforms. I think that there has been a debate in the past about military courts within Pakistan. That was within a context of APS, APCs, etc. And that wasn't also an isolated کہ ملٹری کورٹ صرف ہوں گے. ان ملٹری کورٹ کے ساتھ ہمارا نیشنل ایکشن پلان تھا, ایک بہت کمپریہنسو دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کا طریقہ کار تھا, اور وہ ساری چیزیں مل ملا کے پھر ہم سکسیزفل ہوئے, اور ہم نے جو اس وقت کا دہشت گردی کا چیلنج تھا اس کا مقابلہ کیا. جہاں تک اب وہ سچویشن ہے, جہاں تک ملٹری کورٹس کی اصولی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اس کے خلاف رہے ہیں. بٹ یہ سوال بنتا بھی ہے کہ جب ہم جمہوری ملک بن چکے ہیں, جب وہ مسائل نہیں رہے ہیں جو ماضی میں تھے, یہ مطالبہ بار بار کیوں آتا ہے؟ یہ کیوں آیا مطالبہ کہ جب دہشت گردی کا مقابلہ اس پچھلے فیز میں ہو رہا تھا سکسیزفلی, لیکن یہ مطالبہ ہی کیوں آیا؟ اٹ از ایک قسم کا یہ مطالبہ آنا ایک عدم اعتماد ہے نا ہمارے عدالت پہ کہ آپ دہشت گردوں کو سزا نہیں دے سکتے. اینڈ دیٹ از ناٹ اونلی اے کمپلینٹ بائی دوز ہو سجیسٹ دی ملٹری کورٹس, وہ تو کمپلینٹ ان کے بھی تھے
جو ملٹری کورٹس کا مخالفت کرتے آ رہے ہیں، کہ چاہے وہ میری اپنی والدہ کا کیس ہو یا جتنے بھی دہشت گردی کے متعلق کیسز ہیں، ہمارا جو پروسیکیوشن کنوکشن ریٹ، ہاں عدالت کا جواب یہ ہوتا ہے کہ لائرز کا قصور ہے، پروسیکیوشن کا قصور ہے، قصور جس کا بھی ہے ایک قسم کا عدم اعتماد ہے ہمارا جوڈیشل پروسیس میں. ابھی بھی چیلنجز ہیں. میں سمجھتا ہوں ان چیلنجز کا اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ ملٹری کورٹ بنا کے حل کرائیں گے تو وہ اکیلا یہ حل بالکل ہی نہیں ہے. ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو ایک کمپریہنسو دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کا نہ صرف پالیسی بھی چاہیے، پولیٹیکل اونرشپ بھی چاہیے، اسٹیک ہولڈرز کا. یہ سارے مگر اگر ایسا ہوتا ہے تو 9 مئی کے معاملات انسٹالیشنز پہ حملے وہ تو اس میں آئے گا. یہ ساری چیزیں ضروری بھی ہیں. بٹ اگر آج بھی یہ مطالبہ پھر سے آتا ہے کہ ہمیں ملٹری کورٹس بنانے دیں، تو پھر یہ ایک بار پھر ایک قسم کا عدم اعتماد ہے ہمارا عدالتی نظام پہ. ملٹری کورٹس کا ٹاپک میں جوڈیشل ریفارمز کا ٹاپک، کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا ٹاپک، چارٹر آف ڈیموکریسی کا ٹاپک سے الگ رکھنا پسند کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پورا ہی الگ کانٹیکس ہے، ٹاپک ہے، اور ہمیں ایک کمپریہنسو دہشت گردی کی پالیسی کی کانٹیکس میں یہ فیصلہ بھی کرنا چاہیے. میں جانتا ہوں اوبیسلی اپنا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بنانے کے لیے مجھے لین دین ہونا پڑے گا. بٹ the conversation that I'm having with Maulana Fazlur Rahman at the moment is confined to a constitutional court and judicial reform. آگے جا کے overall دہشت گردی کا conversation ہو. You need to have, now look, national action plan بنا. نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کب سے ہم سوال کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں. ہے کہ کے پی میں اس وقت صورتحال بہت خراب ہے. کے پی میں ہے، تب بھی کے پی میں تھا، تب بھی پی ٹی آئی کا حکومت تھا، تب بھی وہ ان کا مقابلہ کرنے کے بجائے دھرنے پہ اہمیت دیتے تھے. لٹرلی اے پی ایس واقعہ ہونے کے بعد یہ آدمی ادھر سے اٹھا اور تب بھی کہا یہ میرے خلاف سازش ہے. تو یہ تو پی ٹی آئی کا مسئلہ رہا، لیکن دہشت گردی ہمارا مسئلہ ہے. اور جہاں یہ عدالتوں پہ عدم اعتماد، ان پہ اتنا whether it is in دہشت گردی کا کانٹیکٹ، at the same time you need a comprehensive all of the country approach to terrorism. بلوچستان کا کانٹیکسٹ ہے، پختونخوا کا کانٹیکسٹ ہے. I think that the National Action Plan needs to be reviewed in a post-fall of Kabul context also. اس کا foreign policy کی dynamics پہ اثرات ہیں، ان کو بھی اکنامکلی آلسو. آپ جیسے ہم نے بھی جب دہشت گردی کا مقابلہ کیا، کامیابی کے ساتھ کیا، تو اگر وہ کنیٹک اپوننٹ تھا، اگر آپ نے اسپیشل کورٹس بنائے تھے، تو ساتھ ساتھ آپ نے اکنامکلی بھی ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کیا. ابھی فی الحال صرف کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، مگر یہ ملٹری کورٹس تک یہ معاملہ جا سکتا ہے کیونکہ یہ بھی جوڈیشل ریفارمز کا حصہ بن سکتا ہے. میں جوڈیشل ریفارمز کو دہشت گردی کے ایشو سے الگ رکھنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ آپ جوڈیشل ریفارمز کے ٹاپک پہ دھیان دیں، اور جوڈیشل ریفارمز کے ٹاپک کو ہم کسی اور ٹاپک کے ساتھ ڈسٹریکٹ نہ کریں. آئی تھنک دیٹ از ناٹ اے سمپل اے سولوشن کہ آپ صرف ملٹری کورٹس قائم کریں اور کل ہمارا دہشت گردی کا مسئلہ حل ہوگا. میرے بہت سیریس کنسرنس ہے ایز اے اسٹیک ہولڈر ان دا گورنمنٹ، ایز دا سیکنڈ لارجسٹ voter of the government in the National Assembly, as the government in place in Balochistan, as the government in Sindh, as opposition in KPK اور پنجاب میں پتہ نہیں ہے. وہاں بھی ہمارا جو سیاسی سٹیک ہے، مانے یا نہ مانے، اور اس ہم بڑا سیریس کنسرنس ایکسپریس کر رہے ہیں as far as the issue of terrorism is concerned. But my request from the government is that don't conflate constitutional courts and military courts and appointment of the judges and charter of democracy with your plans against terrorism. اس پہ آپ نے ہمیں آپ کے دہشت گردی کے حوالے سے جو آپ کے آپریشن کے منصوبہ بندی ہے، صرف پارلیمنٹ کو اس کے بارے میں بریف کرے، اور نہ صرف بریفنگ ون وے ہو، وہ بریفنگ آپ بھی ہمیں دے، ہم بھی آپ کو ان پٹ دیں. وہ کہا جا رہا تھا کہ ہے 1-2 دنوں میں، مگر پھر وہ I don't know. آپ کو
एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान मेरे साथ मिलके बनाए और उस कॉम्प्रहेंसिव प्लान में हम ऑल ऑफ द कंट्री दहशतगर्दी का मुकाबला करने के तरीक़ेकार मौजूद हो. आई एम विलिंग टू कंसिडर द सजेशंस एज फार एज जुडिशल रिफॉर्म इन दैट कॉन्टेक्स्ट, बट मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल ही वाहिद हल नहीं है. यू हैव टू हैव a comprehensive strategy. मैं जानता हूँ ये मौलाना फजल रहमान साहब, ये कोई भी केपी से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदान, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदान, and you know in our heads that these are confined to these provinces, but they're not. वही वेपन्स, वही हथियार, वही फोर्सेस, फिर कच्चा एरियाज पंजाब में, कच्चा एरियाज सिंध में उनके असरात होते हैं. फिर कराची जैसे बड़े शहरों में, लाहौर जैसे बड़े शहरों में, इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों के क्राइम में इनके असरात होते हैं. तो द लॉ एंड ऑर्डर टॉपिक, द टेररिज्म टॉपिक, as far as my perspective is that we should keep these separate. My focus is on the constitutional court and on the judicial reform. I don't have a 2/3 majority. अब देखते हैं मौलाना साहब क्या कहता है मुझे और हुकूमत वक्त क्या कहता है. उम्मीद है आपको, क्योंकि अक्टूबर जो है वो बड़ा सिग्निफिकेंट है. अक्टूबर के अंदर ये सब फैसले होने हैं. अक्टूबर की सिग्निफिकेंस इस तरीके से नहीं जिस तरीके से आप इशारा या कोई और इशारा करना चाह रहे हैं. अक्टूबर का सिग्निफिकेंस ये है कि इस वक्त हमारे पास ऐसे सुप्रीम कोर्ट की क़यादत मौजूद है जो कि हमने देखा कि अगर कि इन्होंने पार्लियामान को पास ये स्पेस छोड़ा है कि चाहे वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जब हम पास कर रहे थे. आई मीन इट्स द फर्स्ट एग्जांपल वेयर द कोर्ट इज विलिंग टू से, आज का जो मुखालफत कर रहे थे वो तो कह रहे थे नहीं कोर्ट की ये पावर ना जाए. व्हेन द सिटिंग चीफ जस्टिस जो पार्लियामेंट करता है, जो कानून करता है, कहता है मैं वो तो है चले उसी कानून और उसी पार्लियामेंट ने मेरे हाथ से कोई इख्तियार लिया तो लेने दे. So I see the window of opportunity in that context, but that doesn't mean that my window of opportunity ends in October. हम मुसलसल इसके लिए कोशिश करते रहेंगे. मेरा तो मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत का जिस पे हमने उस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ किया था on the नक्शा of the constitutional court, वो तो नाकाफ़ी है. We've only so far with the government agreed on the concept of a federal constitutional court. मेरा मानना ये है, and especially after I visited Sindh and Balochistan High Court bar, I'm more inclined to my this position that we should have provincial constitutional courts also. So as far as this back and forth is concerned, वो तो होता रहेगा. अक्टूबर का जो context हम अपने आप को दे रहे हैं वो ये कि जो legal challenges जिस तरीके से 18th Amendment के साथ हुआ वो अगर होने हैं, वो बाद में हो, वो जब भी हो, हमने उनका मुकाबला करना है. और what is your deadline in amendments के लिए? मैं तो अब 15 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ, 15 साल भी इंतज़ार कर सकते हैं. वक्त और हालात ऐसे हैं कि सियासी सितारे ऐसे sort of aligned हैं कि मेरे मंशूर के ये दो नुकात पे एक ब्रॉडर कंसेंसस मुल्क में बनता जा रहा है. अगर उस ब्रॉडर कंसेंसस के नतीजे में मैं अपना, इसके बावजूद कि मैं टेक्निकली तीसरी बड़ी जमात हूँ नेशनल असम्बली में, उस हालात के बावजूद अपना ये मंशूर के 2 हिस्से इम्प्लीमेंट करवा सकता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि वो एक सियासी कामयाबी और शहीद बीबी की नामुकम्मल मिशन को एक कदम आगे. छोटे छोटे 2 सवाल हैं. एक तो ये कि आपको लगता है कि ये हुकूमत सर्वाइव करेगी 5 साल के लिए, और अनफिनिश्ड एजेंडे के अंदर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन भी है, उस पे कब अमल? सो जहाँ तक अनफिनिश्ड एजेंडा है, I want to re-emphasize कि जब हम बैठे इस कमेटी पे, मैंने जो पार्टी के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए और जब मैं खुद फिर उस रात जब मौलाना आए, तो judicial reforms का टॉपिक absolutely, but a charter of democracy 2.0 or a basic code of conduct between political parties is absolutely necessary. NAB reform and accountability reform absolutely necessary, and truth and reconciliation is a broader concept for fundamental issues about what happened in the 80s, what happened in the 90s, what happened in the war on terror. वो अपनी जगह, और फिर ब्रॉडर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को कायम करने के लिए एक किस्म ऑफ पॉलिटिकल कंसेंसस ज़रूरी है. लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, इट टेक्स 2 to tango. और हुकूमत चलेगी? हुकूमत इस वक्त आपका इसका सबसे जो हक में चीज़ जा रहा है कि इतना मेहनत के बाद हुकूमत वक्त ने जो महंगाई पे जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं कि शायद काबू हो पाएंगे और ये कम होता जा रहा है, इस किस्म की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बाद हुकूमत की ना सिर्फ there shouldn't be any danger of the government going, but also it gives the government that credibility and that legitimacy that they've delivered where Mr. Khan could not.
کوئی کورٹ کا آرڈر تو نہیں آئے گا کہ اس کو ڈسمس؟ آئی تھنک کہ اس دفعہ کورٹ آرڈر بھی آئے تو ہم پارلیمان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.